پاکستان میں خواتین کو ازدواجی زندگی سے متعلق عدالتوں میں جن مشکلات اور تذلیل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس حوالے سے ایک کیس سامنے آیا ہے جس میں سپریم کورٹ نے عورتوں کے حقوق، ان کی عزت نفس اور ازدواجی معاملات میں ان کو حاصل سہولیات اور مراعات سے متعلق ایک اہم فیصلہ دیا ہے اور ماں نہ بن سکنے کی بنیاد پر بیوی کو عورت ماننے سے انکار کرنے اور اسے نان نفقے اور مہر سمیت تمام ازدواجی حقوق سے محروم کرنے والے شخص کی درخواست خارج کرتے ہوئے اس پر جرمانہ عائد کیا ہے اور سخت ریمارکس بھی دیے ہیں۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے صالح محمد نامی شخص کی اس کی بیوی مہناز بیگم کے خلاف درخواست انتہائی برہمی کے ساتھ خارج کی ہے اور اس مقدمے کو ایک مثال قرار دیا ہے۔ یہ ایسا کیس تھا جس میں خاتون کے شوہر نے نہ صرف دوسری شادی کر کے اسے تنہا چھوڑ دیا تھا، بلکہ جب وہ اپنا حق لینے عدالت گئی تو اسے عورت ماننے سے ہی انکار کرتے ہوئے عدالت میں یہ موقف اپنا لیا کہ یہ چونکہ جنسی طور پر عورت ہی نہیں ہے، اس لیے ازدواجی حقوق اور مراعات کی بھی حقدار نہیں۔ چیف جسٹس آفریدی نے فیصلے میں لکھا ہے کہ درخواست گزار شوہر کی یہ اپیل اس فیصلے کے خلاف ہے جو پشاور ہائی کورٹ نے دیا ہے۔ ہائی کورٹ نے ماتحت عدالتوں کے متفقہ فیصلوں کو برقرار رکھتے ہوئے بیوی کے حق میں مہر، جہیز کے سامان اور نان نفقے کا دعویٰ منظور کیا۔ ریکارڈ کا جائزہ لینے اور درخواست گزار کے وکیل کے دلائل سننے کے بعد یہ عدالت اپیل منظور کرنے پر قائل نہیں ہوئی ہے۔ اس مقدمے کا ایک پہلو ہے جو اس عدالت کی فوری توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ اس حوالے سے عدالت کے مشاہدات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ درخواست گزار شوہر اور جواب دہندہ بیوی کی منگنی 2003 میں ہوئی اور ان کا نکاح 2006 میں پڑھایا گیا، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یعنی 2007 میں درخواست گزار نے مبینہ طور پر بیوی پر جسمانی تشدد کرنے کے بعد اسے اس کے میکے میں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد درخواست گزار بیرون ملک چلا گیا، بیوی سے ہر قسم کا رابطہ ختم کر دیا، نان نفقہ دینا بند کر دیا اور نکاح کے صرف 1 سال کے اندر اپنی بیوی کو عملی طور پر تنہا چھوڑ دیا۔ نکاح کے 3 سال بعد اس نے دوسرا نکاح بھی کر لیا جس سے اس کے 2 بچے ہیں۔ جب خاتون کے پاس اور کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے 2015 میں مہر، جہیز کے سامان اور نان نفقے کے حصول کے لیے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ شوہر نے اس دعوے کا کسی مضبوط بنیاد پر جواب دینے کے بجائے یہ موقف اپنا لیا کہ بیوی طبی طور پر ازدواجی تعلقات نبھانے اور اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے وہ قانوناً عورت ہی نہیں سمجھی جا سکتی، اور اسی بنیاد پر شوہر نے مہر اور نان نفقہ دینے سے انکار کر دیا۔ یہ ممکن ہے کہ شوہر نے یہ موقف کسی حقیقی شکوے یا ذاتی رنجش کے تحت اپنایا ہو، لیکن جس انداز سے اس شوہر نے یہ سنگین الزام لگایا وہ خاتون کی بنیادی شناخت پر حملہ تھا، اور یہ چیز تشویشناک ہے۔ یہ الزام تینوں عدالتی مراحل میں بار بار اور شدت سے اٹھایا گیا، حالانکہ ہر فورم نے اسے غلط قرار دیا۔ اس مسلسل الزام تراشی کے باعث خاتون کو گہری ذاتی تذلیل اور اذیت کا سامنا کرنا پڑا، جسے یہ عدالت سنجیدگی سے محسوس کرتی ہے۔ اس الزام کے مقدمے کے دوران مسلسل دہرائے جانے کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ موقف ہر عدالتی فورم پر کس طرح شوہر نے بار بار پیش کیا، حالانکہ ہر عدالت نے اس کا جواب دے کر اسے ختم کرنے کی کوشش کی۔ ابتدائی عدالت میں شوہر نے یہ الزام بھرپور انداز میں اٹھایا کہ خاتون نہ صرف طبی طور پر اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ قانونی طور پر عورت کہلانے کی بھی اہل نہیں ہے، اس لیے مہر اور نان نفقے کی حقدار بھی نہیں ہے۔ یہ الزام یوں ہی سرسری طور پر نہیں لگایا گیا، بلکہ اسے شوہر کی طرف سے مرکزی دفاع کے طور پر زور دے کر پیش کیا گیا۔ اس الزام کے نتیجے میں ٹرائل کورٹ کے حکم پر خاتون کا میڈیکل بورڈ کے ذریعے طبی معائنہ کرایا گیا۔ اگرچہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ مکمل طور پر حتمی نتیجے تک نہیں پہنچی، لیکن اس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ خاتون ظاہری طور پر نسوانی صفات رکھتی ہے۔ اسی بنیاد پر ٹرائل کورٹ نے بیوی کے حق میں فیصلہ سنا دیا۔ جب یہ معاملہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں اٹھایا گیا تو ڈسٹرکٹ جج نے میڈیکل رپورٹ پر بات کرتے ہوئے درست طور پر یہ قرار دیا کہ مہر کے حق کا فیصلہ کرنے میں اصل بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہوا یا نہیں۔ شواہد سے یہ بات مکمل طور پر ثابت ہو چکی تھی کہ دونوں میاں بیوی کے طور پر 1 سال سے زائد عرصہ اکٹھا رہے، لہٰذا ڈسٹرکٹ کورٹ نے بھی جواب دہندہ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس واضح اور مضبوط قانونی موقف کے باوجود شوہر نے یہ الزام دوبارہ ہائی کورٹ میں دہرا دیا، اور جب اس نے بڑی شدت سے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی بیوی عورت ہی نہیں ہے تو ہائی کورٹ نے بھی خاتون کو ایک اور تکلیف دہ طبی معائنے سے گزرنے کا حکم دے دیا۔ اس دوسرے طبی معائنے کی جو رپورٹ سامنے آئی وہ مکمل طور پر حتمی تھی، اور اس میں واضح طور پر تصدیق کی گئی تھی کہ جواب دہندہ خاتون واقعی
عورت ہے۔ خاتون کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اور اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وہ پہلے ہی اس مقدمے کے دوران غیر ضروری تکلیف دہ اور بار بار کے طبی معائنے سے گزر چکی ہے، ہم مناسب نہیں سمجھتے کہ اس رپورٹ کی تفصیلات یہاں دہرائی جائیں۔ صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اس رپورٹ میں شوہر کے الزامات کی معمولی سی تائید بھی نہیں کی گئی۔ رپورٹ میں واضح طور پر تصدیق کی گئی ہے کہ جواب دہندہ خاتون مکمل طور پر عورت ہے اور اس میں ایسی کوئی جسمانی علامت یا صفت موجود نہیں ہے جو اس حقیقت کے خلاف ہو۔ جہاں تک بانجھ پن کا سوال ہے، اس حوالے سے رپورٹ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکی اور خاتون نے مزید طبی معائنہ کرانے سے انکار کر دیا، جو کہ نہ صرف قانونی طور پر اس کا حق تھا بلکہ اس پر پہلے ہی ہونے والے ذہنی اور جسمانی دباؤ کو دیکھتے ہوئے ایک بالکل جائز اور مناسب فیصلہ بھی تھا۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ماتحت عدالتوں کے واضح فیصلوں کے باوجود شوہر کے وکیل نے سپریم کورٹ میں بھی وہی موقف اختیار کرنے کی جسارت کی۔ یہ عدالت سخت ترین الفاظ میں اس بات پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتی ہے کہ جواب دہندہ جو ایک عورت ہے جسے شوہر نے چھوڑ دیا تھا، نان نفقے سے محروم کر دیا تھا اور قانونی کارروائیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اسے ایک فضول اور ظالمانہ دلیل کے تحت بار بار ایسے تکلیف دہ، توہین آمیز اور اس کی بنیادی شناخت کو نشانہ بنانے والے معائنے سے گزارا گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا افسوسناک سچ ہے کہ بانجھ پن یا صرف اس کے شک کو بھی عورتوں کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ معاشرتی تعصب اکثر عدالتوں کو وہ جگہ بنا دیتا ہے جہاں قانونی کارروائی کے نام پر عورت کی تذلیل کی جاتی ہے، لیکن ہمیں کھلے الفاظ میں تسلیم کرنا ہوگا کہ اگر عورت میں بانجھ پن ہو بھی تب بھی یہ اس کا مہر یا نان نفقہ چھیننے کی بنیاد نہیں بن سکتا اور نہ ہی یہ اس کے عورت ہونے پر سوال اٹھانے کا جواز بن سکتا ہے۔ ایسی ذاتی تکلیف کو قانونی ہتھیار بنا دینا نہ صرف عدالتی نظام کا غلط استعمال ہے بلکہ انسانی وقار کی کھلی توہین ہے جسے کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات بھی زور دے کر کہنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین اور ہماری تہذیب نکاح کو ایک مقدس عہد سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید نے بیوی کو لباس قرار دیا ہے، یعنی شوہر اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کا لباس ہوں۔ اس لیے نکاح کے رشتے میں تحفظ، باہمی احترام اور عزت و وقار کے اصول کسی حال میں پامال نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بات ہرگز فراموش نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں عورتیں ایک حساس اور کمزور طبقہ شمار ہوتی ہیں جن کی عزت اور وقار کی حفاظت بھرپور توجہ اور احتیاط کا تقاضا کرتی ہے۔ عدالتیں محض خاموش تماشائی نہیں بن سکتی اور نہ ہی بنیں گی کہ معاشرتی تعصبات ان کے ذریعے عورتوں کو ایک کے بعد ایک اذیت سے دوچار کریں۔ یہ کوئی ثواب دیدی معاملہ نہیں بلکہ آئینی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہر اس شخص کی ذاتی عزت کا تحفظ یقینی بنایا جائے جو عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے، خاص طور پر جب فریقین کے درمیان طاقت کا فرق اس قدر واضح ہو۔ عدالت کے پاس مثالی جرمانہ عائد کرنے کا اختیار موجود ہوتا ہے تاکہ جھوٹے، بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی مقدمات کی حوصلہ شکنی کی جا سکے۔ موجودہ کیس میں درخواست گزار شوہر نے نہ صرف عدالت کا قیمتی وقت ضائع کیا بلکہ پہلے سے کمزور پوزیشن میں موجود عورت کو 10 سال پر محیط 3 مختلف عدالتوں میں طویل اور اذیت ناک عدالتی عمل سے گزارا جس سے اس کی تذلیل اور ذاتی تکلیف میں بے جا اضافہ ہوا۔ اگر عدالت ایسے طرز عمل کو بغیر کسی کارروائی کے چھوڑ دے تو یہ اس کی اپنی ذمہ داری سے غفلت ہوگی، لہٰذا یہ درخواست مسترد کی جاتی ہے اور درخواست گزار شوہر پر 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے جو عدالتی عمل کے غلط استعمال اور جواب دہندہ خاتون کو بلا وجہ تذلیل کرنے کی شدید مذمت کے طور پر عائد کیا گیا ہے۔ یہ رقم جواب دہندہ خاتون کو ادا کی جائے گی۔ اگر درخواست گزار شوہر یہ رقم ادا نہ کرے تو اسے زمین کے محصولات کے بقایا جات سے طریقہ کار کے مطابق وصول کیا جائے گا۔ یہ امید کی جاتی ہے کہ یہ حکم تمام فریقین اور وکلاء کے لیے ایک یاد دہانی کا کام دے گا کہ ہر فرد خصوصاً عورتوں کی عزت و وقار کا عدالتی کارروائیوں میں ہر حال میں احترام ضروری ہے۔ ایسے بے بنیاد اور ہتک آمیز الزامات جو کسی عورت کی ذاتی شناخت اور عزت پر حملہ کریں کسی بھی عدالت میں ہرگز برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ یہ انتہائی اہم فیصلہ سامنے آیا ہے۔